السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو آپ نے دیکھا سب سے پہلی ضرورت انسان کی کیا تھی؟ آٹا۔ سب سے پہلے آٹے کا قید پیدا ہوا، گورنمنٹ ٹرک لے کر آئی، ٹرک کھڑے کیے، ہیرا پھیری شروع ہو گئی، شور لوگوں کا مچ گیا، آٹا غائب ہو گیا، آٹا غائب ہو گیا، اور ابھی تک پوزیشن تو خیر ویسی چل رہی ہے، حکومت کے دعوے اپنی طرف۔ کیا ایسا بہتر نہیں تھا کہ لاک ڈاؤن میں لوگ آئی فون کی ڈیمانڈ کرتے؟ لاک ڈاؤن میں لوگ پلاسٹک کی جوتیوں کی فرمائش کرتے؟ یا لاک ڈاؤن کے درمیان لوگ دیگر جو ہماری ٹیکنیکل ضروریات ہیں زندگی کی، کپڑوں کی، دھوتی کی، تولیے کی، یہ فرمائشیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت جو ہے ناظرین وہ ہے کھانا، اس کی خوراک۔ اب میں کچھ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو دجالی یہ جو مافیا ہے نا، جس کے آگے پھر جو کارٹل ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی اللہ کی رحمت سے آٹے کا اور چینی کا کارٹل، ہاں یہاں ہر چیز کے کارٹل ہی بنے ہوئے ہیں۔ خود وزیر اعظم اقرار کر چکے ہیں، صحافتی مافیا کا اظہار فرما چکے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہائی بریڈ بیج جو ہے نا وہ استعمال ہو رہا ہے ہماری فصلوں کے لیے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس ملک سے صرف ایک خوف ہے دجالی میڈیا، دجال کی جو دنیا سے، وہ ان کا خوف یہ ہے کہ یار یہ ان کو ہم کچھ بھی کر لینا، یہ اپنے گندم اگا کے کھا لیں گے، یہ چینی کا چسکا اپنے ملک میں اگا کے پورا کر لیں گے، سبزیاں اگا لیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے اس ملک کو اللہ نے 4 موسم دیے ہیں اور ایسی زرخیز زمین دی ہے کہ روئے زمین پر کسی ملک کو نصیب نہیں ہوئی۔ شاید اب انڈیا نے بھی اپنا بیڑا گرک کر لیا یہ کھادوں وادوں سے کچھ سے۔ اچھا ناظرین، اب جو ہم گندم کے لیے ہائی بریڈ بیج جو استعمال کرتے ہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ 1-2 فصلیں تو آپ کو دے دیتا ہے بڑی ٹھیک، لیکن جرثومہ مار دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہوتا جاتا ہے، جب تک کہ اس میں آپ پھر وہ یوریا، ڈی اے پی یہ زمین کی کو نہ دیتے رہیں تو زمین بانجھ ہوتی جائے گی۔ یعنی زمین کو ٹیکا بھی اس کے ساتھ ساتھ لگانا پڑتا ہے، جس سے آپ کی کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو بیج ہے نا یہ تو اپنا اثر کھو رہا ہے، یاد رکھیے زمینیں بانجھ ہو رہی ہیں۔ جو کمپنی یہ بیج دیتی ہے، اچھا فرض کیا کہ اس کے باوجود وہ اگلے سال آپ کو کہ جی ہم نے تو بیج دینا ہی ہے، تو آپ کیا اگائیں گے وہاں؟ گندم کیسے اگائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ جب کہ ہم اپنے ملک کے کسان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ جب 60 روپے کا ڈالر تھا نا، 60 روپے کا، تو 250 روپے کا یوریا ملتا تھا، 440 روپے کی ڈی اے پی ملتی تھی، اور کنک کا ریٹ جو گندم کا تھا نا حکومت کی طرف سے 900 سے 1100 روپے مقرر تھا۔ اب ناظرین کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ 165 کا ڈالر ہے، 3500 روپے کی ملتی ہے بوری یہ ڈی اے پی کی جو 440 کی تھی۔ یوریا جو 250 کا تھا وہ ملتا ہے 1650 کا، اور گندم کا ریٹ آپ کیا دے رہے ہیں؟ 1400 روپے۔ اس مرتبہ میرے 1100-1200 روپے نکالا ہے۔ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جو ہم چھٹا کھاتے ہیں نا، جس کو پنجابی میں چھلی کہتے ہیں، یہ کسان 2 روپے کی بیچتا ہے۔ جو پٹھان یہ لیے پھرتے ہیں ریڈیوں پہ، وہ بھی 25 سے 20 روپے کی بیچتے ہیں، اور جب یہ پاپ کارن بن کے بکتا ہے تو وہ 250 روپے کا ڈبہ ملتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافع خور کیسے منافع کمانے، کسان بیچارے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ جس طرح اس سال جتنی شدت سے بارشیں ہوئی ہیں، اتنا بڑا اولا پڑا ہے، ساؤتھ پنجاب کی تو فصل تباہ ہو گئی ہے ساری۔ اب بات یہ ہے کہ آپ گندم کہاں سے لائیں گے؟ اور جتنی مار پڑ رہی ہے کسان کو، جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے گندم، آگے جو سلوک اس کے ساتھ پھر دوسرے پاس کو کرنا ہے، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال اگلے سال کو گندم ہی اگائے گا۔ دیکھیے نا، باردانہ جو دیتے ہیں نا پاسکو والے، وہ فی قلہ 12 دیتے ہیں بوری،
اچھا پھر اس پہ بھی نا ایک بوری پہ 2.5 کلو 2 کلو سے 2.5 کلو تک کاٹ لیتے ہیں. خدا کا غضب ہے نا یہ. اس کے علاوہ یہ جو باردار ہے اس کے باوجود نا جو اوپن مارکیٹ کا جو ہے آڑتی وہ لے جاتا ہے, وہ ان سے لے جاتا ہے اور وہ اوپن مارکیٹ سے گندم خرید کر مہنگے بھاؤ وہ بلیک کرتا ہے, بھیجتا ہے باہر, ایکسپورٹ کرتا ہے افغانستان میں, ایران میں, جہاں جہاں کی ضرورت ہوتی ہے. ناظرین جو گندم کا بیج ہے یہ ہمارا کسان ہائی بریڈ بیج لیتا ہے جو غیر ملکی بیج ہے. پاکستان میں زرعی یونیورسٹی نام کی ایک یونیورسٹی ہے جو کہتے ہیں جی ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. ایوب زرعی کالج ہے جناب, اور ریسرچ کے دورات توڑ دیے. وہ ایسے ایسے پتے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ پی کے شوگر ختم ہو جائے گی. ان سے کبھی جو ہماری بنیادی فصلیں ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا, بیج تک تو آپ بنا نہیں سکے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو بیج اگر آپ زرعی یونیورسٹی والے جو بناتے ہیں نا وہ تو خیر آپس میں وہ سونا بانٹ لیتے ہیں, اگر وہ آپ لیں تو وہ توڑے میں بند ہوتا ہے. اور اس بیج کا کمال یہ ہے کہ آپ لگائیں گے نا جتنی گندم ہوگی اس کے ساتھ جئی اور جو وہ اگتا ہے اور وہ آگے مال بکتا نہیں ہے ان کا غریبوں کا کچھ. سلفیٹ آف پوٹاش یہ بنیادی عنصر ہے, ایس او پی جس کو کہتے ہیں, یہ بنیادی عنصر ہے ہماری کاشتکاری کا. 4600 روپے کی جناب یہ بوری ملتی ہے اور یہ 2 نمبر بن رہی ہے. باہر سے منگا کے پیک یہاں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ملا دیتے ہیں. یہ کھاد کا لازمی جزو ہے, اس کے بغیر کھاد اس کو وہ فصل نہیں ملتی. یعنی لے دے کے نا اگر آپ دیکھیں تو کسان کا 1 کلے پہ 46,000 روپیہ خرچ آ رہا ہے, اور اس کو کیا ریٹ آگے مل رہا ہے. میرا تو خیال ہے اس مرتبہ آپ سے گندم ہی جو گورنمنٹ نے ریٹ نکالا ہے اس پہ انہیں وارہ ہی نہیں کھائے گا, گندم ہی نہیں بیچیں گے. جناب والا کتنے ظلم کی بات ہے کہ ریٹ تو گندم تو اگاتا ہے کسان اور ریٹ مقرر کرتی ہے حکومت. اس سے بڑا یا تو اس کو اجازت دینا پہ تم ایکسپورٹ کرو, بیچو, جہاں مہنگی بکتی ہے اس کو کاروبار کرنے دیں. جب آپ نے پابند کیا ہوا ہے اسے, اس کو ڈھنگ کا ریٹ تو دو یا اس کو صحیح دوائیاں تو لے کے دو. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹرین آ رہی ہے نا اس نے تو کپاس کا بیڑا گھر کر دیا, کپاس کو تباہ کر دیا سارا. اور میرا نہیں خیال کہ اگلے سال پاکستان میں کپاس نام کی کوئی چیز ہوگی. ایسی ایسی سونڈیاں اس سے دیتی ہیں جن کو مارنے کے لیے پھر سپرے کرنے پڑتے ہیں. یعنی زمین کا انہوں نے مچ مار دیا ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, زمین کی زرخیزی چھین لی ہے. کچھ تو دریاؤں کا انڈیا نے بیڑا گھر کر دیا پانی بند کر کے, باقی اللہ کی رحمت سے یہ کر رہے ہیں. اب حکومت نے بیل آؤٹ پیکج دیے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں پاکستان کے عوام کی ضرورت لاک ڈاؤن کے درمیان سیمنٹ ہے یا گندم ہے؟ سیمنٹ کی فیکٹریوں کو آپ نے بیل آؤٹ پیکج دے دیا, آپ نے مکان بنوانے ہیں, اور کوئی روٹی کھائے گا تو یار مکان میں جائے گا نا, روٹی تو کھانے دو, گندم کو تو کچھ کرنے دو اس کو. سب صورتحال یہ ہے کہ ایک دور تھا ہماری سائی وال کی جو تھی نا نسل اس کی گائے کی, وہ پوری دنیا میں مانی جاتی. یاد رکھیے جو دنیا میں 2 کیٹیگری کا دودھ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے A2 اور ہوتا ہے ایک A1. A2 جو ہوتا ہے نا یہ خالص اور موٹا دودھ ہوتا ہے, یہ صرف ہماری جو سائی وال کی نسل تھی نا وہ دیتی تھی. یہ ساری نسل تو لے گیا برازیل اور آسٹریلیا. ہمارے پاس ایک بھی خالص نسل کی گائے یا بھینس نہیں رہی. اتنے ہم مجبور ہو گئے, ہمارا کسان جو خود کرتا تھا اتنا مجبور ہو گیا. وہ جو ان کا دودھ ہے اس میں ٹاکسکس زیادہ ہیں, وہ پتلا ہوتا ہے, کچھ وہ پتلا ہوتا ہے, کچھ یہ پانی ڈال دیتے ہیں, پھر مزید کیمیکل ڈال کے کر دیتے ہیں, اور بیڑا گھر کو رہا ہے عوامی صحت کا, کوئی اس کی توجہ نہیں. یا یہ پاکستان کی جو بنیادی سروائیول پاکستان کو دینے والی انڈسٹری ہے وہ یہی ہے نا, اس انڈسٹری کو تو آپ نے ختم کر دیا. اب بات یہ ہے جی کہ آپ جو یہ فرنچ فرائز لیتے ہیں وہ تو ملتا ہے آپ کو 150 روپے کے پیکٹ, 150 روپے کا یا 100 روپے کا پیکٹ, جس میں 25 یا 30 ہوتے ہیں.
جو چپس آپ گھر میں تیار کرتے ہیں آلو والے، وہ آپ کو 5 یا 10 روپے کے اتنے پڑتے ہیں، جو پاکستانی کسان پیدا کرتا ہے۔ نہ اس کو کوئی سہولتیں دی ہیں، نہ اس کو کوئی انڈسٹری کی طرف لگایا، نہ کوئی، البتہ اس کو جیلی دوائیاں، مہنگی کھاد، مہنگی ڈی اے پی، مہنگے سپرے کر کر کے اس کا ہی کھانا خراب نہیں کیا، زمین کا بھی کر دیا۔ دوسرا، اوپر سے جو عذاب ہم پہ یہ ہار کا آ گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے بارشیں برسا کے اس مرتبہ بڑا معاملات خراب ہے ہماری فصلوں کے، اور ہمارا پاکستان کا ایک زرعی ملک کی حیثیت سے ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ہماری زراعت ہمیں زندہ رکھے گی۔ اگر آپ زراعت کو مار دیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ جتنا ہم پہ یہ کرونا شرونا، جتنے بھی یہ وائرس وغیرہ کے حملے ہوتے ہیں نا، ان سے صرف پاکستان کی زراعت نے ہمیں بچانا ہے۔ اگر اب آپ کو ڈھنگ کی روٹی نہیں ملے گی، اگر آپ کا پاکستان جیسے زرعی ملک میں آٹا قریباً 70-80 روپے کلو ملے گا، 60 روپے کلو ملے گا، تو کیا کسان بیچارہ کرے گا اور کیا آپ کریں گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ناظرین، میرا آفیشیل چینل آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔